واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زینوا مجالسکم علیہ السلام۔ حضور محبوب خدا شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ مصطفیٰ پہ درود پڑھ کر اپنی محفلوں کو سجا لیا کرو۔ محبت سے پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم، رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، جو ہم سب کا خالق و مالک، پروردگار، پالنہار ہے۔ حضور امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، فخر الانبیاء، قائد المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، شافع محشر، محبوب دلبر، ساقی کوثر، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی، بیواؤں کے آقا، آمنہ کے لال، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام و صد احترام عرض کرنے کے بعد، انتہائی عزتوں کے لائق قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی ببرکت ساعتوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج ہم نے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، اس کا عنوان ہے حج۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ اگر سادہ انداز میں کہوں تو ایک بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کے 5 ستون ہیں، وہ بلڈنگ ان 5 ستونوں پہ قائم ہے۔ ایک ستون بھی گر جائے تو وہ بلڈنگ گر جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس فرمان ہے کہ اسلام کی جو عمارت ہے
وہ 5 ستونوں پہ قائم ہے۔ پہلے نمبر پہ ارشاد فرمایا تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دی جائے کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اگر کوئی بندگی کا مستحق ہے، اگر اس کائنات میں کسی کی ذات کو سجدہ جچتا ہے تو وہ صرف خدا کی ذات ہے، وان محمد رسول اللہ، اور حضور امام الانبیاء شہنشاہ ارض و سما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے سچے رسول اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ پہلا ستون ہے، پہلی بنیاد ہے۔ دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمایا اگر بیت اللہ شریف کے حج کرنے کی سعادت رکھتے ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور پانچویں نمبر پہ ارشاد فرمایا ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ اسلام کی عمارت کے 5 ستون ہیں۔ ان 5 بنیادوں پہ اسلام کی عمارت قائم ہے۔ تو انہی 5 بنیادوں میں سے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے جس کو اسلام حج کہتا ہے۔ حج اللہ رب العزت کے نبیوں کی سنت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حج امام الانبیاء شہنشاہ ارض و سما تاجدار کائنات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ ہمارے آقا و مولا جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیت اللہ شریف کا حج کیا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم یہاں پہ آئیں گے کہ حج کی قسمیں کتنی ہیں، حج کس بندے پہ فرض ہے، اور حج کرنے کی فضیلت کیا ہے، اور جو بندہ مومن استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے اس کے بارے میں اسلام کی وعید کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کے لیے مکمل کرو۔ بہت سارے مقامات پہ قرآن مقدس میں حج کا ذکر ارشاد فرمایا، کہیں پہ حج کے مہینوں کا ذکر ہے، کہیں پہ اللہ رب العزت حج کی فرضیت کا ارشاد فرما رہا ہے، اور کہیں پہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ارشاد فرما رہا ہے کہ رب اگر تمہیں حج کرنے کی توفیق دے تو حج میں کیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ یہ تمام تر طریقے بہت سارے مقامات پہ عرش کا رحمان اپنی عظیم کتاب لا ریب قرآن مقدس میں بیان فرما رہا ہے۔ حج کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں، حج قران، چونکہ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ جو کم از کم اسلام کی بنیادی 5 عمارتیں ہیں نا، 5 ستون ہیں، ان 5 چیزوں کا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ آپ نے پڑھا ہے، میں بھی بچپن میں پڑھتا رہا، ابھی بھی پڑھتے ہیں، ہمارے سکولوں میں، کالجز اور یونیورسٹیز کی دیواروں پہ لکھا ہے وہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے، لیکن آج تک بتایا نہیں گیا بدقسمتی سے کہ وہ کون سا علم ہے جو سیکھنا فرض ہے۔ توحید، رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ علم ہیں جن علم کا سیکھنا بندہ مومن کلمہ پڑھنے والے پہ فرض ہے، اور قبر میں پوچھا جائے گا رب نے زندگی دی تھی یہ علم سیکھا؟ ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود بہت سارے ایسے نماز کے مسائل ہمیں نہیں آتے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا فرض نماز کا ہے، ہم نماز کے مسائل سے ناواقف ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پہ ہی نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہے، غیر مسلموں نے نہیں سیکھنے۔ زکوٰۃ رب نے مالدار بنایا، زکوٰۃ کے ہر مسئلے کو سیکھنا فرض ہے۔ مسلمان ہیں، حج کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ حج کس پہ فرض ہے؟ اگر مسئلہ نہیں سیکھا، رب نے اتنا مال دے دیا، پتہ ہی نہیں کہ مجھ پہ حج فرض ہے کہ نہیں، وہ تو گناہ گار ہوتا رہا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ مسئلے سیکھنا فرض ہے، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، توحید ہو، رسالت ہو، کچھ بھی ہو۔ تو بنیادی طور پہ ہم سب سے پہلے حج کی فضیلت عرض کرتے ہیں۔ حج کی قسمیں بیان کرتا ہوں۔ حج کی 3 قسمیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ حج افراد کیا ہے؟
حج کرنے والا حج کرنے کے لیے جب جاتا ہے تو صرف حج کرے، ساتھ عمرہ نہ کرے۔ حج کا احرام باندھا، حج مکمل ہوا 10، 11 یا 12 ذی الحج، ان قربانی کے 3 دنوں میں سے قربانی کر لی، اپنا احرام کھول دے، اس کا حج ہو گیا۔ یعنی افراد ہے، اکیلا تنہا واحد۔ جو بندہ صرف حج کرتا ہے اس کو حج افراد کہتے ہیں، اور حج کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں۔ اس کے بعد حج کی دوسری قسم آتی ہے حج قران، حج تمتع۔ وہ کیا ہے؟ جس میں حج اور عمرے کا علیحدہ علیحدہ احرام باندھا جائے۔ حج کرنے والا گیا، عمرہ شریف کا احرام باندھا، جا کے عمرہ کیا، اپنا احرام کھول دیا۔ اب جب حج کے دن شروع ہوئے، 8 ذی الحج یا اس سے پہلے جب بھی احرام باندھ لیں، حج کا احرام باندھ لے، حج کر لے۔ یعنی پہلے عمرہ کیا، عمرہ کر کے احرام کھول دیا، حلق کروا لیا۔ اس کے بعد جب حج کے دن شروع ہوئے، دوبارہ پھر حج کا احرام باندھ لیا۔ حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، لیکن فرق یہ ہے کہ عمرہ کر کے احرام کھول دیا، حج کرنے کے لیے دوبارہ احرام باندھا۔ اس حج کی قسم کو کہتے ہیں حج تمتع۔ یہ حج افراد سے بھی زیادہ افضل حج ہے۔ ہمارے عموماً برِ صغیر پاک و ہند سے یا دور کے ممالک سے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ پہلے جا کے عمرہ شریف کرتے ہیں، عمرہ کر کے اپنا احرام کھول دیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ حج کی تیسری قسم ہے حج قران۔ حج قران کیا ہے؟ جس حج میں عمرہ اور حج کا اکٹھا احرام باندھا جائے۔ گئے، عمرہ کیا، احرام نہیں کھولا، نیت یہ کی تھی کہ مالک عمرہ بھی اسی احرام میں کروں گا، حج بھی اسی احرام میں کروں گا۔ عمرہ کیا، احرام نہیں کھولا، حلق نہیں کروایا، تقصیر نہیں کروائی، ایسے رہا، عبادت کرتا رہا۔ حج کے دن آئے، حج کی نیت کر لی، حج کرنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد اب احرام کھولا، یعنی ایک احرام میں حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا۔ تو یہ جو حج قران ہے، ان دونوں حجوں سے افضل حج قران ہے۔ اس کے بعد افضل حج تمتع ہے، اور اس کے بعد جو افضل حج ہے وہ حج افراد ہے۔ یعنی فضیلت میں سب سے پہلے نمبر پہ حج قران، دوسرے نمبر پہ حج تمتع، اور تیسرے نمبر پہ حج افراد۔ خود اندازہ لگائیے نا کہ ایک وہ حج ہے جس میں صرف حج کیا، پھر دوسرا وہ حج ہے جس میں عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، لیکن عمرے کا احرام الگ باندھا، حج کا احرام الگ باندھا، یہ افراد سے زیادہ فضیلت۔ اور تیسرا حج ہوا جس میں ایک احرام باندھا، اس میں سب سے زیادہ مشقت، تو اللہ رب العزت کی ذات نے سب سے زیادہ اجر و ثواب بھی اسی حج پہ رکھے ہیں۔ اب آتے ہیں حج کس بندے پہ فرض ہے۔ چونکہ حج کے تو اگر مسائل شروع کریں تو کئی جمعے درکار ہیں۔ کس بندہ مومن پہ حج فرض ہے؟ بنیادی طور پہ حج فرض ہونے کی 5 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو۔ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں، کروڑوں اربوں کا مالک ہے، اس پہ حج کرنا فرض نہیں ہے، اور اس کے لیے حج کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چلیں ہے تو غیر مسلم لیکن حج کرنا چاہتے ہیں، اس کو کروا دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ غیر مسلم کے لیے جائز نہیں کہ وہ خدا کے گھر میں حاضر ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ مسلمان پہ حج فرض ہے، غیر مسلم کے لیے حج کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے آزاد۔ جو غلام ہے اس پہ حج کرنا فرض نہیں ہے، آزاد ہے تو حج کرنا فرض ہے۔ تیسری شرط ہے عقل مند ہو۔ ایک شخص ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، لیکن اس کی اربوں کی پراپرٹی ہے، بڑی دولت ہے اس کے پاس، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں حج کیا ہوتا ہے، کرنا کیسے ہے، حج کس کو کہتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ اس پہ حج کرنا فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ حج کے لیے عقل مند ہونا شرط ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ بالغ ہو۔ نابالغ بچہ ہو یا بچی، اس پہ حج کرنا فرض نہیں ہے۔ تو جو ہے تمام حضرات کو چند آنکھیں بند نظر آ رہی ہیں مجھے، یہ مسئلے بھی تو ہمیں سیکھنے چاہیے نا۔ محبت سے فرمائیے ذرا سبحان اللہ۔ جڑے ستے پہلے ہو کہو سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، غیر مسلم کے لیے حج کرنا جائز ہی نہیں۔
دوسری شرط عقل مند ہونا، مجنون پہ پاگل پہ حج کرنا فرض نہیں، آزاد ہونا، جو آزاد نہیں اس پہ حج فرض نہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ بالغ ہو۔ ایک بچہ چھوٹا ہے، چھوٹی عمر ہے، یہ 4-5 بہن بھائی ہیں، ان کا والد انتقال کر گیا، وراثت میں اتنی دولت مل گئی کہ حج فرض ہے، لیکن ان بچوں کو اس وقت تک حج فرض نہیں جب تک یہ بچے بالغ نہیں ہوں گے۔ تو آج آپ حضرات نے یہ بھی مسئلہ سنا کہ نابالغ پہ حج فرض ہے، بالغ پہ حج فرض ہے۔ اور یہ بھی سن لیجیے، اگر خاندان میں تعلق داروں میں کوئی فوت ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے ولی کے پاس چچا ہے، دادا ابو ہیں، کوئی قریبی ہے، اس کے پاس ساری دولت آ جاتی ہے، تو ایسے نہ ہو چھوٹے بچوں کو لے کے حج کرنے کے لیے چلا جائے کہ ان پہ حج فرض ہے، میں نے حج کروانا ساتھ اپنا جو۔ اسلام کہتا ہے کہ نابالغ پہ حج کرنا فرض نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ حج کرنے کی استطاعت بھی ہو۔ حج کرنے کی استطاعت سے کیا مراد ہے؟ جو آج کے جمعے کا سب سے اہم اور ضروری مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حج کرنے کی استطاعت سے مراد کیا ہے؟ کہ تندرست ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو ہم سارے تندرست ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے، سارے کر سکتے ہیں، سارے طواف بھی کریں گے، وادی مینا بھی جائیں گے، مزدلفہ بھی جائیں گے، عرفات بھی جائیں گے۔ مالک کی طاقت سے، مالک کی توفیق سے ہم سارے تندرست ہیں۔ حج کی استطاعت سے مراد کیا ہے؟ جو حج کی پانچویں شرط ہے۔ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ رب العالمین 98% لوگوں میں پہلی 4 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کا وطن ہے، سارے مسلمان ہیں، آزادی کا دور ہے، سارے آزاد ہیں، عقل مند بھی سارے ہیں، اور بالغ بھی کثرت کے ساتھ ہیں۔ اب پانچویں شرط قابل غور ہے کہ استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ یہ توجہ فرمائیے گا ذرا۔ وہ بندہ مومن یا وہ بندی خدا، مرد ہو یا عورت ہو، جس کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ گھر کروڑوں کا ہے وہ شامل نہیں، سواری ہے جتنی بھی مہنگی ہے وہ شامل نہیں، زندگی کی ضرورت ہے، ضروریات زندگی کے سوا جس کے پاس اتنی دولت ہو یا اتنے پیسوں کی کوئی چیز ہو جس چیز سے حج کے آنے جانے کے اخراجات، جتنے دن وہاں پہ رہنا ہے وہاں کے کھانے کے اخراجات، اور پیچھے جو گھر والے ہیں ان گھر والوں کے لیے جو کھانے کے اخراجات ہیں، جس بندے کے پاس یہ سارے پورے ہوں اس بندہ مومن پہ حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ دوبارہ پھر سماعت فرمائیے، جس مرد ہو یا جس عورت کے پاس حج کے لیے آنے جانے کے جو اخراجات ہیں، کرایہ ہے، ٹوٹل جتنا بھی خرچہ ہے، وہاں پہ جا کے رہنا ہے، ان دنوں کا کھانا ہے، اتنے پیسے، اور پیچھے گھر میں جو آل اولاد ہے، جو اہل و عیال ہے، ان کے لیے اتنے دنوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ رقم موجود ہو کہ وہ غربت میں مبتلا نہ ہو جاؤں، ایسے مرد اور ایسے عورت پر بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرض ہے۔ جب سرکاری درخواستیں جمع ہوئیں تو شاید 8 سے 10 لاکھ کے قریب رقم جمع ہوئی۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ سن کے اپنی قیمت کا حساب کرتے ہیں تھوڑا سا کہ کتنی قیمت ہو تو حج فرض ہے۔ مسئلہ یہ ہے، ایک بندہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ زیادہ مال و دولت ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرا قرآن اندازی میں نام نکلے گا تو میں نے حج کرنا ہے۔ ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر نام نہیں نکلے گا تو حج فرض نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک مسئلہ یاد رکھ لیجئے کہ جو آپ نے سنا، جیسے ہی کسی بندے کے پاس اتنے پیسے یا اتنے پیسوں کی کوئی چیز آ جائے اس پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب اگلی بات، قرآن اندازی کی قیمت ہے 8 سے 10 لاکھ روپیہ، قرآن اندازی میں نام جمع کروایا نہیں نکلا، یہ بندہ مومن کہتا ہے کہ میرا تو نام ہی نہیں نکلا اس لیے میں نے حج نہیں کرنا، یہ مسئلہ کیسا ہے؟ تو اگر کسی بندے کے پاس 11-12 لاکھ روپے ہے تو اس بندے پہ بغیر قرآن اندازی کے حج کرنا فرض ہے۔ اب یہ سنیے، فی زمانہ آج کل جو ریٹ چل رہا ہے پرائیویٹ حج 11, 11.5 اور 12 لاکھ روپیہ پرائیویٹ حج کا چل رہا ہے۔ 11.5 لاکھ ہم لگا لیتے ہیں درمیانی صورتحال کو دیکھ کے۔ کسی بندے کے پاس 11.5 لاکھ روپیہ موجود ہے یا اس سے زیادہ جتنے بھی ہیں،
اور اس کے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کے اخراجات بھی موجود ہیں۔ 11.5 لاکھ میں جائے گا بھی آئے گا بھی، وہاں پہ جا کے جتنی بھی ضروریات ہیں وہ ساری پوری ہو جائیں گی۔ اس بندے کے پاس 11.5 لاکھ روپیہ یا اس سے زیادہ ہے۔ اب یہ بندہ کہتا ہے کہ میرا قرآن اندازی میں نام نہیں نکلا اس لیے مجھ پہ تو حج فرض نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اگرچہ اس کا قرآن اندازی میں نام نہیں نکلا لیکن پھر بھی اس پہ حج کرنا، محبت سے بولیے، پھر بھی اس پہ حج کرنا، محبت سے بولیے، یار آپ سو رہے ہیں، مہربانی آپ کی، حج کرنا۔ جس بندے کے پاس فی زمانہ 11.5 لاکھ روپیہ ہو، گھر شامل نہیں، سواری شامل نہیں، 11.5 لاکھ روپیہ اس نے سنبھال کے رکھا ہے بینک اکاؤنٹ میں، یا کوئی پلاٹ خرید کے رکھا ہوا ہے کہ جب مہنگا ہو جائے گا اس کو فروخت کر دوں گا، پلاٹ ہے 50 سے اوپر کا ہے، یا کوئی ایسی چیز خرید کے رکھی ہوئی ہے کہ جب کبھی ضرورت پڑی اس کو بیچ دوں گا، تو اب وہ جو پلاٹ ہے وہ 80 لاکھ کا۔ تو جس بندے کے پاس 11.5 لاکھ روپیہ یا 11.5 لاکھ کی کوئی چیز ہو، شریعت کہتے تو اس پہ حج کرنا۔ اب آپ بتائیے، جس بندے کے پاس 80 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے، اس بندے پہ حج کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ اس بندے پہ حج کرنا فرض ہے۔ اب یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے، ہمارے معاشرے میں بڑے صاحب حیثیت ایسے ہیں جن کو رب نے مال بھی دیا، دولت بھی دی، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتے، حج کے قریب نہیں جاتے، اور کہتے کہ مثال دینے لگا ہوں، ایک شخص ہے، اس کے پاس 20 لاکھ روپیہ موجود ہے، کہتا ہے کہ 3 سال کے بعد میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہے 20 لاکھ کا یہ بندہ مالک۔ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جیسے ہی اس بندے کے پاس 11.5 لاکھ روپیہ آ جائے، اس کے پاس حج کرنا فرض ہے۔ یہ 11.5 لاکھ بتا رہا ہوں اس سال کا، اگر 2 سال پیچھے چلے جائیں تو حج بہت سستا تھا۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، آنے والے سالوں میں پتہ کوئی نہیں کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن اس سال کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ 3 سالوں کے بعد آپ کہیں کہ مفتی صاحب نے تو مسئلہ 11.5 لاکھ کا بتایا تھا۔ اس سال کی بات ہے کہ جس بندے کے پاس 11.5 لاکھ روپیہ ہو، گھر والوں کے اخراجات بھی موجود ہوں، اس بندے پہ حج کرنا فرض ہے۔ بندہ اس کے پاس 20 لاکھ روپیہ، وہ کہتا ہے کہ میں نے چند سالوں کے بعد اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اب مسئلہ بتائیں کہ اس پہ حج کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس بندے پہ حج کرنا فرض ہے، اس لیے کہ جو 20 لاکھ روپے بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہے، اسلام نے تو نہیں کہا کہ بیٹی کی شادی پہ 20 لاکھ روپیہ خرچ کرو، تو اس بندے مومن پہ حج ادا کرنا کیا ہے؟ یہ بالکل سیدھی سی بات تھی، بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے عرض کی مختصر سے وقت میں۔ جس بندے کے پاس 11.5 لاکھ روپیہ یا اتنی کوئی مالیت کی چیز ہو، اس بندہ مومن پہ بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرض ہے۔ اگلا مسئلہ، یہ تو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ مجھ پہ خانہ کعبہ کا، بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، لیکن کہتا ہے کہ اس سال تھوڑی سی کاروباری مصروفیات ہیں، یا خاندانی کو مصروفیات ہیں، یا خاندان میں کسی کی شادی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی مصروفیت ہے، یا کوئی بزنس مین ہے، کاروباری تجارت کا دور ہے، کہیں پہ کسی ملک جانا ہے یا کسی شہر جانا ہے، کہتا ہے مجھے مسئلہ تو سمجھ آ گیا کہ حج کرنا مجھ پہ فرض ہے، چلے میں اس سال حج نہیں کرتا، اگلے سال حج کر لیتا ہوں۔ اس بندے کے لیے کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ جس بندے پہ حج فرض ہو جائے، اس بندے کے لیے اگر دیر کرے گا، جتنی دیر کرتا جائے گا اس کے لیے وہ گناہ گار ہوتا جائے گا۔ جس بندے پہ حج فرض ہے، دیر کرے گا وہ بندہ گناہ گار ہوگا، جتنی دیر کرتا جائے گا اتنا زیادہ گناہ گار۔ اور دوسری بات یہ عزیزان گرامی، کس کو پتہ ہے کہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے؟ ابھی تو بڑی لمبی پلاننگ ہے کہ حج کرنا ہے، اگلے سال کر لوں گا، ابھی بڑے معاملہ طے کرنے ہیں، کیا پتہ کہ اس سال بڑی عید دیکھنا بھی نصیب نہ ہو۔ تو جب حج فرض ہو جائے تو اسی سال ہی حج کرنا فرض ہے، اسی سال ہی حج کرنا۔ اگلا مسئلہ، ایک بندہ مومن ہے، اس کو یہ تو پتہ تھا کہ مجھ پہ حج کرنا فرض ہے، لیکن وہ کر نہیں سکا، بیمار ہو گیا۔ اب اس کو پتہ چلا کہ مجھ پہ تو حج فرض تھا، میں نے تو کیا نہیں۔ اب شریعت کہتی ہے کہ یہ حج بدل کروائے، یعنی اپنی جگہ پہ کسی کو حج پہ بھیجے، مکمل اخراجات حج کے دے کر بھیجے کہ یہ میری طرف سے آپ حج کر کے آؤ۔ اگر یہ حج بدل نہیں کرواتا تو یہ گناہ گار ہے، گناہ لے کے قبر میں چلا جائے گا، یاد رکھے گا، مال سارا دنیا میں رہ جائے گا۔ حج کر لیں گے تو حج قیامت والے دن جہنم سے ڈال بن جائے گا، لیکن یہ مال و دولت جوڑ کے دنیا سے اکٹھا کر کے دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں گے تو قیامت کے دن یہی مال و بال جان بن جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، ایک وہ بندہ ہے
حضرات کو پتہ ہے کہ میرا والد یا میری ماں مالدار تھے، دنیا سے چلے گئے، کسی کا قریبی رشتہ دار، خاندان کا تعلق دار جب وہ فوت ہوا تو اس کے پاس اتنی دولت تھی جس دولت سے حج کیا جاتا تو اس پہ حج فرض تھا۔ آج کل تو یار یہ عمومی سی بات ہے، کوئی دنیا سے جاتا تو 40 لاکھ روپے وراثت چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن حج اس نے کیا نہیں ہوتا۔ تو جس کو یہ پتہ چل جائے، یہ 11.5 لاکھ ہے اس سال کا، پچھلے سے پچھلے سال کے حساب لگا لیجئے کہ اس سال حج کتنے میں تھا۔ ہمارا فلاں عزیز فوت ہوا، اس وقت حج کی قیمت یہ تھی، لیکن اس نے حج نہیں کیا۔ اب اس کی اولاد پہ فرض ہے کہ اپنے والد یا اپنی والدہ کی طرف سے حج کرے یا کسی کو کروائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عورت آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں پہ حج فرض تھا، حضور وہ حج نہیں کر سکی، اگر میں اپنی ماں کی طرف سے حج کرتی ہوں تو میری ماں کو اجر ملے گا؟ اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے بڑی مثال دی، فرمایا اگر تیری ماں نے کسی کا قرض دینا ہوتا تو تو نے قرض دینا تھا؟ یا رسول اللہ دینا تھا میں نے۔ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض بھی ادا کیا جائے۔ فرمایا تیری ماں پہ حج فرض تھا، اگر اس نے نہیں کیا تو پھر تو اپنی ماں کی طرف سے حج کر، اللہ تعالیٰ تیری ماں کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھے گا اگر پتر ہے وہ بھی صاحب حیثیت ہے، بیٹا ہے اس پہ بھی حج فرض ہے، باپ پہ الگ حج فرض ہے۔ اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے بھی ایک حج کر لے، وہی حج اس کی طرف سے۔ مسئلہ سن لے، ایک بندے پہ حج فرض ہے، وہ کسی کی طرف سے حج کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ حج فرض ہے تو وہ اپنی طرف سے کرے، کسی کی طرف سے حج وہ کرے گا جس پہ حج فرض نہ ہو، کسی کی طرف سے حج وہ کرے گا جس پہ حج فرض ہے۔ تو عزیزان گرامی چند ایک مسئلہ ضرور ذہن میں رکھیے گا، اللہ رب العزت کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے پہ حج فرض ہو اس کے باوجود بھی وہ حج نہ کرے، حضور فرماتے وہ بندہ عیسائی ہو کے مرے یا یہودی ہو کے مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ محدثین نے بڑی وضاحت کی ہے، فرمایا یہاں پہ تو ایک تنبیہ اور عبرت سنائی گئی ہے، بندہ مومن کلمہ پڑھتا ہے لیکن اگر حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرے گا تو پتہ نہیں مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اللہ رب العزت کے پاک محبوب ارشاد فرماتے ہیں جس بندہ مومن نے حج کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، گناہوں سے بچا، اپنی زبان کو گناہوں سے بچایا، اپنے وجود اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، حضور فرماتے حج جب کر لیتا ہے واپس ایسے لوٹے گا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اس بندے مومن کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے پاک محبوب ارشاد فرماتے جس نے بیت اللہ کا حج کیا قیامت کے دن 400 گناہگاروں کی شفاعت کروا کے جنت میں لے جائے گا۔ کتنے گناہگاروں کی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حضور فرماتے ہیں جس نے بیت اللہ کا حج کیا قیامت کے دن 400 گناہگاروں کو شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو یار ایسی دولت کا کرنا کیا جو مرنے کے بعد وہ بال جان بن جائے، جس دولت کی وجہ سے اولاد گناہ کرنا شروع ہو جائے۔ اگر رب نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، تو اس مال و دولت کو اپنے رب کی راہ میں خرچ کرے۔ حج فرض ہے، حج ادا کرنا بھی یہ خدا کی راہ میں پیسے خرچ کرنا ہے۔ دعا کرتے ہیں جو چند ایک مسئلے سنیں، اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ کے صدقے سے، اپنے رحمتوں کے صدقے سے ہماری حاضری قبول فرمائے۔ جن پہ حج فرض ہے رب کعبہ ان کو بیت اللہ کا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسئلہ سن لیا، اگر قرآن اندازی میں نام نہیں نکلا حج پھر بھی فرض ہے، اور جس کے پاس اتنی دولت آ جائے اس کے پاس اسی سال حج کرنا فرض ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔